بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت ہم نے سنی اور ترجمہ بھی۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے: وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو جو کہ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کا ثمر نہیں مل سکتا، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جیسا کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزوں کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو اس کی یہ نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوں گی۔ جس بندے کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اس کی نیکیاں، ہر عمل صالح، ہر چیز اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان و عمل صالح ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان صادق نہیں ہے۔ ایمان دل میں اترے گا تو اس کے مطابق عمل بھی ایمان کے ساتھ ساتھ ڈرے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ مقبول ہے۔ اور کوئی بھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ بہت اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، بڑے ہاسپٹل اس نے بنا دیے ہیں، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، مشرک ہے یا کافر ہے یا کوئی دوسرے جو ہے نظریات کا پیروکار ہے، اور ایک اللہ پر یقین نہیں کرتا، توحید کا پیروکار نہیں ہے، اسلام کا پیروکار نہیں ہے، تو ایسے بھی اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں آخرت میں مقبول نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو اس کا اجر مل جائے یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے تو وہ اور بات ہے، لیکن آخرت کا اجر لینے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اور ایک مسلمان کو بھی عذاب جہنم سے بچنے کے لیے خالی ایمان پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کے اعمال صالح بھی اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور یہ بشارت جو آگے اگلی میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ بشارت جو ہے کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق پھر عمل صالح کیے۔ اور اس آیت سے جیسا کہ ہم بھی پڑھیں گے، یہ معلوم ہوتا ہے
کہ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور مجھے کسی طرح کا بھی عذاب نہ ہو اور میں حساب کتاب کے بعد سیدھا جنت میں پہنچ جاؤں، تو ایسا اعمال صالحہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو اعمال کو کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں، اور اعمال وہ مقبول ہیں جو حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ محض اللہ کے لیے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مد نظر ہوں۔ ایک آدمی شرعی احکام کی پابندی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن مقبول نہیں ہوگا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے تو مشرک کے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بخشش نہیں ہے، اور اگر اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں ہے تو ایسا عمل صالح نہیں کہلاتا، اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں زوال کا شکار ہونے کے بعد جو مفاسد پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ ایمان بھی میں میل نہ رہا، اخلاص دلوں سے جاتا رہا، حسن نیت کا تصور ہی اپنی اہمیت کھو بیٹھا، لیکن مسلمان اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان ہی سمجھتا رہا، جنتی ہی سمجھتا رہا۔ اس سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ صرف ایمانی دعویٰ کو عمل کی پابندی کے بغیر کافی سمجھ لیا گیا۔ اس لیے ان آیات کو ہمیں بڑے غور اور فکر سے ان کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وبشر الذین، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو، آمنو جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، ان لہم یہ کہ ان کے لیے ہے، جنات باغات، تجری من تحتہا تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، ایمان بھی لائے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں باغات، اور ایسے خوبصورت باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر وہاں ان کو کھانے کو بھی دیا جائے گا۔ کلما، جب بھی، روزے کو ان کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرۃ کوئی پھل، تو جب وہاں پہ جب ان باغوں میں اس جنت میں ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو رزقاً پھل، رزق، تو وہ کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ ہے جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، واتو حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بہی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا۔ یہاں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنت میں ہمیں پھل ملیں گے وہ ان کی شکل دیکھ کے تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ انار ہے۔ تو دنیا میں جو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں اس سے ملتے جلتی چیزیں ہیں، لیکن اصل پھل تو وہاں کا جنت کا پھل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے، مجھے اور آپ کو وہ پھل دے۔ ان کا ذائقہ انسانی جو آج کا ہمارا جو ہے، یہ تو پھل تو صرف اس کے تعارف کے لیے ہے، اصل جو ہے پھل وہ اس کا ذائقہ اس دنیا کے پھلوں سے بے انتہا بہتر ہوگا۔ تو اس ذائقے کو جو ہے ہم کہیں گے، صرف ہم یہ پھل دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اس طرح کے پھل تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ کلما جب کبھی پیش کیا جائے گا ان کو، روزے کو، کوئی پھل، من ثمرۃ رزقاً وہاں سے کوئی پھل رزق کے طور پر، وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہ ہے، رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اس کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے بہت بہتر ہوگا، اور وہاں تو حالانکہ دیا گیا ہے بھئی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا۔
یعنی ہمیں تو اس سے صرف ملتے جلتی چیزیں دکھائی گئی ہیں، یہ پھل جو ہے اسے اصل پھل وہاں کا پھل ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بیویاں پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ فِيهَا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ تو اس آیت سے آیت نمبر 25 جو ہے یہاں سے یہ ذکر شروع ہوا ہے کہ مومنوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں ان کو بشارت دی ہے جنتوں کی، باغات کی، پھلوں کی اور ایک اچھے ماحول کی، اور اس میں انسان کی طبیعت کو دل پسند ہونے والی تمام چیزوں کا ذکر ہوگا۔ ان کے لیے بیویاں ہوں گی اور اس باغات ہوں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن میں وہ ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کفار کو ان کی بد عملی کے جو عوامل ہیں اس سے ڈرایا گیا تھا کہ بھائی اس کے نتیجے میں جہنم ملے گی، اور اب کفار اور منافقین کو ان کے بد اعمال کے انجام کے بعد مومنوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ تو یہ کلام پاک کا اسلوب ہے کہ ہمیشہ انسانی فطرت کے مطابق، انسانی طبیعتوں کے مطابق کسی بھی چیز کو جو ہے کنونس کرنے کے لیے مقابلہ جو ہے وہ انسان کے لیے طبیعت اور فطرت مانگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی غیر انسانی فطرت کے مطابق جب انکار کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو، بدعملی کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو اس کے فوراً بعد اگلی آیات میں انہیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں انہیں اچھا انجام اپنی رحمتوں اور نمازشوں کی بھی خبر دی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں کفار اور ان کے وعید کا ذکر آتا ہے ساتھ میں مومنوں اور ان کی رضا کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ انسان کی فطرت اس طرح کی ہے جو ترغیب اور ترغیب، یعنی ڈراوا کسی چیز سے ڈر کہ اور کسی چیز کا لالچ آمادہ کرنے کے لیے۔ تو اپنی طبیعت کو جو ہے وہ کنونس کرنے کے لیے دو ہی طریقے انسان کی فطرت میں ہیں کہ کسی انعام یا کسی معاوضے کی خواہش جو ہے وہ انسان کو عمل کے لیے اکساتی ہے، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں کسی نقصان کا اندیشہ یا کسی سزا کا خوف اسے عمل پر مجبور کرتا ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری طبیعتوں کو کنونس کرنے کے لیے کی ہیں تاکہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں، اور ہمیں وہ محرک دیے گئے ہیں کہ جو اگر اچھا کام کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، لیکن اگر برا کرو گے یا کہنا نہیں مانو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو سزا کا عمل جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اور انسان کو عمل پر اکسانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے پچھلی آیات میں ہمیں بے عملوں کو، کافروں کو آگ سے ڈرایا گیا ہے، اور اب یہاں پہ جو عمل کر لیں گے ان کے لیے انعام کی امید دی گئی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بشارت کے قابل سمجھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے حکام اور شریعت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے باغات میں، جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے تاکہ ہم ان جنتوں میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔